الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم حضرات، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہزاروں درود کروڑوں سلام ہو، ہم سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج 111 سیریل ہے 111 سیریل ہے. ہم مستقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا ذکر کر رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے فتنوں سے آگاہ کیا ہے. شروع میں نے اس بات کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایسا ہم کیوں کیا گیا، اس کی ہم نے وجہ آپ کو بیان کی تھی. اس دن ایک حدیث شروع کی گئی تھی لیکن اتفاق سے وہ حدیث کافی لمبی تھی. اس میں 3 باتیں میں نے آپ کو بیان کی تھی، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. پہلی بات یہ بیان کی تھی کہ لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگیں گے، تو اس کی میں نے تشریح کی تھی کہ ہر وہ امانت جو سرکاری ہے یا کسی مینجمنٹ کی ہے، ہم اس کو ایسا استعمال کریں گے گویا میرے باپ کی پراپرٹی. جیسے میں محتمم ہوں، آپ مدرسے میں چندہ دیتے ہیں، یہ آپ کی امانت ہے. میں ایسا استعمال کرنا شروع کر دوں کہ ایسا لگے کہ میرے باپ میرے لیے چھوڑ کر کے گئے ہیں. یہ بات اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسا ہونے لگے گا. اس کی میں نے تشریح کی تھی آپ کے سامنے. پھر آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسری چیز کہ جو امانتیں رکھی جائیں گی کسی بھی طرز پر، اس کو لوگ غنیمت کا مال سمجھیں گے. غنیمت کا مال جب کسی کو حاصل ہوتا ہے تو خوب اللہ دللے خرچ کرتا ہے. آپ کے پاس ایک آدمی رکھ کر گیا 5000 روپے کے، دیکھو یہ رکھو، میں واپس آؤں گا آپ سے لوں گا. اب آپ تاجر ہیں، آپ نے اڑا کر کے لگا دیا، سوچا بھی نہیں، کہ اس سے پوچھا بھی نہیں، نہ سوچا کہ یہ لگانا جائز ہے یا ناجائز. وہ جب آیا بولا یار وہ تو پیسہ خرچہ ہو گیا. پیسے کو ایسے استعمال کیا گیا کہ ہماری ذاتی پراپرٹی. اس پر بھی ہم تشریح کر چکے ہیں. پھر تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ زکوٰۃ کو لوگ ایسا سمجھیں گے کہ یہ ہمارے اوپر جرمانہ لاد دیا گیا ہے. اس کی بھی ہم نے تشریح آپ کے سامنے کی تھی. چوتھی چیز اللہ کے رسول فرمائے کہ لوگ تعلیم حاصل کریں گے غیر دین کے لیے. تعلیم حاصل کریں گے غیر دین کے لیے. 2 تشریح اس کی ہے. اس دن غالباً اس کو کیا تھا نہیں کیا تھا بہرحال پھر سے کر دیتا ہوں. ہم علم دین حاصل کریں گے، اس سے مقصد ہمارا دنیا طلب ہوگی. کہتے ہیں ہم مولوی بن رہے ہیں، ہمارا مقصد مولوی بننے کا کیا ہے کہ دنیا ہم کو حاصل ہو. حالانکہ یہ بڑی ہی واضح بات ہونی چاہیے، خاص کر جو علم دین حاصل کرتے ہیں. مولانا تھانوی علیہ الرحمہ اور ہمارے اکابرین تو کہتے ہیں کہ اگر بچے کے اندر آپ ٹیسٹ کر لیں کہ اس کے اندر دنیا کی محبت ہے تو آپ اس کو تھوڑا موڑا پڑھا کر کے فارغ کر دیں. پڑھائیں ہی نہیں، عالم نہیں بنایا اس کو. یہ بن کر کے معاشرے میں زیادہ پرابلم کریٹ کرے گا. اس کو اتنا بتا دو کہ حرام حلال جان جائے، وہ ایک عوام الناس ہے. ایسے آدمی کو آپ بنائے ہی نہیں. اب آج ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے کہ سب سے پہلی بات تو ہم جن کو پڑھا رہے ہیں، مدارس کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک بڑا طبقہ والدین کا اس لیے پڑھا رہا ہے کہ ان کے گھر میں کھانا ہی نہیں ہے. چلو اس لحاظ سے بھی آ جائیں. اب اس میں سے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھے قابل نکل جائیں گے، وہ ہیرے نکلنے والے ایک آدھ خدائی گفٹ ہو سکتے ہیں. کیونکہ بھیجنے والے کا مقصد ہی نہیں ہے کہ یہ بچہ ہمارا علم دین حاصل کر کے دنیا کے اندر امامت کرے. یہ اس کا مقصد ہی نہیں ہے، بھیجنے والے کا ہی مقصد نہیں ہے. وہ تو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ گھر میں ہمارے کھانا نہیں ہے، یہاں پہ کھانے کا انتظام ہے، بچہ پل جائے گا. پلنے کے غرض سے بھیجا ہے. اب اس میں سے 1-8% لوگ نکل جاتے ہیں، وہ خدا کی جانب سے کیا ہے، جس کو آپ گاڈ گفٹ کہتے ہیں. دوسرا جو طبقہ آ رہا ہے مدرسے میں،
والدین پریشان ہیں کہ اب یہ کسی لائق نہیں تھا، اچھا اس کو مدرسے میں ہی ڈال دو، کچھ نہیں کر سکتا مدرسے میں ڈال دو۔ یہ جو طبقہ آ رہا ہے اس سے بھی آپ کوئی توقع نہیں رکھیں، کیونکہ وہ اپنے گھر کا سب سے شریر بچہ ہے جو لا کر کے مدرسے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں، ہندوستان کی میں خاص کر بات کروں گا، کچھ لوگ ہندوستان میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس غرض سے بچے کو بھیجا کہ بچہ میرا علم دین حاصل کرے۔ ہمارے والد صاحب، ہم پہلے بی اے کیے، جب بی اے کر کے آئے تو والد صاحب نے ہمارے سامنے دو چیزیں رکھی۔ انہوں نے کہا دیکھو اب تک تم نے جو کچھ پڑھا اس سے ہم سے بحث، ہم تمہارے سامنے دونوں راستے رکھ رہے ہیں، یہ علم حاصل کرو گے یہ فائدہ ہے، یہ علم حاصل کرو گے یہ فائدہ ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ اس علم کو حاصل کریں، اور آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، کیونکہ میں بچپن سے تقریر کرتا تھا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ بہت سے لوگ بچپن سے مولانا کہتے تھے، حالانکہ اس وقت میں بی اے کرا لیکن مولانا کے نام سے ہی مشہور تھا۔ تو والد صاحب نے کہا دونوں راستے ہیں، جو چاہے تم اختیار، کوئی ہمارے اوپر پریشر نہیں تھا، نہ والد کا پریشر تھا نہ گھر والوں کا کوئی پریشر تھا۔ انہوں نے ہم کو دونوں سامنے بٹھا کر کے بیعتیں رکھ دی، 1980 کی بات ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا 1% طبقہ ہے دنیا میں جو اپنی مرضی سے، والدین کی خوشی سے، والدین اس علم کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنے بچوں کو کیا کیا، اس علم کو حاصل کرایا ہے۔ جب ہمارا بچہ ذہین ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈاکٹر بناتے ہیں، ہم اس کو انجینئر بناتے ہیں، ہم اس کو دنیا کے بہت سے علم دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو پھر اس لائن میں ڈالنے کے لیے نہیں کرتے۔ اس کی وجہ ہے یہ انگریزوں کی کا ایک دیا ہوا ایک بدترین تحفہ ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کو ملا۔ وہ کیا کہ عالم علم دین کو ایسی پوزیشن میں رکھ دو کہ ان کی اکنامکس اتنی ٹوٹ جائے کہ لوگ اس کی طرف آئیں ہی نہیں۔ وہ پلان کے ساتھ انہوں نے کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے چھکے چھڑائے جنہوں نے وہ علماء تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت برطانیہ کا قبضہ ہندوستان پر تھا، ان کے یہاں بڑے بورڈ میں لکھتا تھا سن نیور سیٹس ان انگلینڈ۔ معلوم آپ کو کہ سورج کبھی بھی انگلینڈ میں نہیں ڈوبتا، یعنی کیا، ملکہ وکٹوریہ کی اتنی بڑی حکومت ہے کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں سورج نکلا رہتا ہے۔ اس کو چھکا چھڑانے والے کون ہیں؟ ہندوستان کے علماء کرام ہیں۔ انہوں نے کیا چکر چلایا تھا؟ کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد آپ کو یہ میں پوری تاریخ کم سے کم 25-30 سیریل میں بیان کروں کہ حقیقت میں اس کی تاریخ ہے کیا۔ یہ پوری دنیا پہ تجربہ کر چکے تھے کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ اس طریقے سے ہم کریں گے تو مسلمان اپنے کلچر سے، اپنے مذہب سے ختم ہو کر کے اپنا نشان ختم کر لیں۔ وہی سیم چیز وہ یہاں ٹرائی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ہے بوسنیا وغیرہ میں کیا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوا۔ بوسنیا میں 76-78% مسلمان تھے، جہاں پر انہوں نے قبضہ کر کے وہاں کی پوری تہذیب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اسپین میں کیا ہوا ہے؟ 850 سال 823 سال حکومت ہونے کے بعد جب ان کا قبضہ ہوا تو نتیجہ کیا نکلا کہ مسجدوں میں استبل بنائے گئے۔ یہ سب ان کے ایکسپیرینس ہے، جو سیم ایکسپیرینس وہ یہاں لگانا چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے علماء میں وہ کریج پیدا کیا اور وہ گٹس پیدا کیا، علماء دیوبند نے وہ کارنامے انجام دیے کہ سن نیور سیٹس انگلینڈ چھکا چھوڑا دیا، اور آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ صاحب اس ملک کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس وقت انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم کو ہرانے والی قوم کون ہے؟ یہ علماء کرام ہیں۔ ہمارے پاس 35,000 کا بایو ڈاٹا موجود ہے جن کو شہید کیا گیا ہے، معلوم آپ کو، اور وہ سارے کے سارے علماء ہیں۔ 35,000 کی لسٹ ہے یہ، جن کا پتہ آج بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ فلاں گاؤں میں رہے ہیں، فلاں سن میں رہے ہیں، فلاں نے پھانسی دی ہے، ہمارے پاس اس کا بایو ڈاٹا موجود ہے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی، ہندوستان کے سلیبس نے آپ کو ایسا کر دیا کہ آپ جانتے ہیں گاندھی جی، نہرو جی ہی جو ہے فریڈم فائٹرز ہیں، یہ 35,000 کو لوگ جانتے بھی نہیں، سمجھے نہیں؟ میں نہیں کہتا ان کے بھی کارنامے ہیں، لیکن ان کے کارنامے ان کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ آج ڈاکٹر امبیڈکر ہے،
ڈاکٹر امبیڈکر نے ایک دن بھی فریڈم فائٹر کے حیثیت سے جیل نہیں کاٹی ہے. جہاں پر ہمارے 35,000 علماء نے خون کی ندیاں بہائی ہیں، اس وقت انہوں نے یہ طے کیا کہ اس مولوی کی اکنامیکل پرابلم کو ایسا کرنا ہے کہ یہ دین سے بیزار ہو جائے امت. اب نتیجہ یہ نکلا کہ عوام میں یہ بات ہو گئی. ابھی ہم اپنی بات ہے، ہماری بیٹی کا ایک رشتہ ڈاکٹر سے آوے، ایک مولوی سے آوے، ہم کبھی مولوی سے شادی نہیں کریں گے. ہم اپنی بات بتا رہے ہیں، ہم آپ کی بات کیوں کریں؟ ہم نہیں کریں گے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ مولوی کیا کھلائے گا اس کو لے جا کر کے. ہم ڈاکٹر سے کریں گے، معلوم ہے کہ اس کے ساتھ یہ انجوائے کرے گی. کیوں؟ ہم نے اکنامیکل پرابلم ایسی کریٹ کی مولوی کی کہ اب لوگ مولوی بنانا نہیں چاہتے. یہ تو مجبوری درجے میں ہم لوگ مولوی بن رہے ہیں جو بن رہے ہیں، ورنہ عوام کے دماغ میں مولوی جتنے لوگ بیٹھے ہیں، سب سے کہہ رہا ہوں، کون بتائیے کہ ایک لڑکا اس لیے لے کر آیا کہ مولانا آپ اس کو اپنی سرپرستی میں رکھیے، یہ ہمارا بڑا ہوشیار بریلینٹ بچہ ہے، ہم چاہتے ہیں علم دین حاصل کرے. سے ون ایگزامپل. جو بھی آیا ہے ہمارے پاس بیزار ہو کر کے آیا، وہ یہی بول دیں مولانا ستا کے مارا انہیں، تمہیں اپنے پاس رکھ لو اس کو. اب وہ ایسے بچے جو ہمارے پاس لیے گئے ہیں، تو آپ بھی کیوں توقع رکھ رہے ہیں کہ ہم انقلاب برپا کر دیں گے اور باغ ڈور سنبھال لیں گے؟ کچھ نہیں ہونا ہے. جیسا تمہارا دال بھات ویسا ہمارا فاتحہ والی بات ہے. جیسا تم کہتے نا کہ جیسا ان پٹ ہوگا ویسا کیا نکلے گا؟ آؤٹ پٹ نکلے گا. ان پٹ تمہارا یہ ہے، ہمارا آؤٹ پٹ بھی ویسے نکل رہا ہے، ہم بھی ویسے پیدا کر رہے ہیں. تو دونوں کا برابر کا فالٹ ہے. بہرحال تو علم دین حاصل کیا جائے گا کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. اور ذہنی طور پر لوگ چاہتے بھی نہیں کہ مولوی کی معاشی حالت اچھی ہو. ابھی ایک مولوی اگر کار سے گزرتا ہے تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، دل کی بات بتا رہا ہوں. اس کو نہیں اچھا لگتا کہ یہ کار سے کیوں گھوم رہا ہے. اور اگر دیکھتے بھی گھومتا ہے تو پھر بے مطلب کا گناہ مول لیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کھا رہا ہوگا، لوٹ رہا ہوگا، چندے کی کمائی کھا رہا ہے. یہ سارے گناہ آپ اپنے اوپر لاتے رہتے ہیں. وہ کر رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کچھ تو صحیح بھی ہے. اس کے باوجود وہ پسند ہی نہیں کرتی پبلک کی. وہ چاہتی ہے یہ پھٹے پرانے کپڑے میں رہیں اور ایک دم خستہ حالت میں رہیں، گھر میں جو ہے پانی ٹپکتا رہے، بیوی بچے پریشان رہیں. اب یہ مولوی جو ہے بہت ہی اچھا مولوی ہے. یہ ایسا مولوی کچھ نہیں کر پائے، یہ بھی آپ کو بتا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخصیت نے کہا کہ اے اللہ ایسا فقر نہیں دینا جو کفر کی طرف ہم کو مائل کر دے. فقر سمجھتے ہیں؟ اتنی بھوک نہیں ڈالنا ہے اللہ کہ میں کفر کی جانب مائل ہو جاؤں. حالانکہ نبی ہے، ہم کو سکھلا رہے ہیں، وہ ان کے کوئی کفر کی طرف مائل ہونے کے چانسز نہیں ہیں. وہ آپ ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ فقر ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی مجبور ہو. پریشانی میں ہی تو آدمی کے عقیدے کی بات پتہ چلتی ہے. آپ کا ایک آدمی بیمار ہے، پریشان ہے، جن ہے، بھوت ہے، مجبور ہو کر کے ایک تانترک کے پاس، ایک ہندو کے پاس لے جا کر کے شرکیہ علاج کرواتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں. ایسے موقع پر ہی اصل اسلام اور مسلمان اور عقیدہ سارے چیزوں کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. حالات ایسے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ایسا فقر نہیں دے جو کفر کی طرف لے کر چلا جائے. تو وہ کوئی اچھی چیز نہیں جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب ویسے ہو جائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. اس سے زیادہ خطرہ ہے. بہرحال آگے بات چلتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ارے اس کو غور سے سنیے گا، غور سے سب سننا، یہ زیادہ غور سے سننے کا. آپ نے فرمایا تار رجلا امراتہ و اقا امہ. لوگ اپنی بیویوں کی فرما برداری کریں گے اور اماں کی نافرمانی کریں گے. آپ تو ایسا دیکھ رہے، لگ رہا ہو ہی نہیں رہا ہے. اتنے چمپے سے کیوں دیکھ رہے؟ یہی تو ہو رہا ہے. اچھا اب اس کی بات پوری سمجھ لیں. یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے تقریر جب عورتیں سنتی نا تو وہاں سے پھر ہم کو ای میل آنا شروع ہوتا ہے، ٹیلی فون کہ مولانا آپ ایک طرفہ گفتگو کرتے ہیں. بہرحال ہم ایک طرفہ سب سے پہلے بات تو سمجھ لیں، اس حدیث میں کوئی حقوق والدین نہیں بیان کیے جا رہے ہیں. اس حدیث میں کوئی عورت کے حقوق نہیں بیان کیے جا رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول قیامت کی علامتوں میں سے، فتنوں میں سے بتا رہے ہیں ایسا اکثر ہونے لگے گا. وہ ہو رہا ہے. ٹھیک، ایک بات. دوسری چیز،
بیوی کی مطلق بات ماننا کوئی شریعت میں ناجائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے کہ آپ نے اپنی بہت سی باتیں میں اپنی بیویوں کے کہنے پر کی. یہاں پر مراد یہ ہے کہ بات ایسی مان رہے ہو کہ شرعی لحاظ سے امی کی نافرمانی ہو رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بیوی کی بات آپ مانیں, ماں کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ماں کو پیسوں کی ضرورت ہے, یہ اس کا حق ہو گیا شرعی لحاظ سے کہ آپ اس کی مدد کریں. بیوی کہہ رہی ہے تمہیں دیتے, انہیں بیٹی کو دے دیتی, کئی کو دیتے اماں کو. یہ کامن بیوی ہماری بیویوں کو سمجھانے کا یہ ایک کامن طریقہ ہے کہ تمہیں اماں کو دیتے ہیں, اور اماں کس کو دے دیتی ہے؟ اپنی بیٹی کو دے دیتی ہے. ایسے اگر ڈائریکٹ کہے کہ تمہیں اپنی اماں کو نہیں دو تو ہم بولتے ہیں کیا تمہیں شرم نہیں آتی, میں اپنی ماں کو نہیں دینا. وہ ایسا نہیں ہم بہت ہوشیار ہوتے ہیں شیطان کے ہمارے جو پارٹنر ہوتے ہیں, وہ ہم کو جو کیا کہتے ہیں گلوکوز چڑھاتے رہتے ہیں نا, وہ پارٹنر ہمارے ہیں, وہ ہم کو ایسے سوالات لا کر کہتے ہیں. وہ بیوی ہم سے ڈائریکٹ کبھی نہیں کہتی کہ آپ اپنی اماں کو پیسہ نہیں دیں. وہ دوسرے انداز میں لے کر آتی, اماں کو آپ دیتے ہیں, اماں کس کو دے دیتی ہے؟ بیٹی کو دے دیتی ہے. اب اس بنیاد پر آپ نے اماں کو پیسہ نہیں دیا. اب اماں پیسے کی ضرورت مند تھی, یہ ہر بچے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیسہ دے. ایک بات اور سمجھ لیں مسئلے کے طور پر, گستے یہاں پر وہ بات نہیں. 4 بچے ہیں, بڑا بھائی کیا بولتا ہے, دیکھو چاروں آدمی کما رہے ہیں, امی کا خرچہ 10,000 ہے, تمہیں 2,500 دینا, تمہیں 2,500 دینا, تمہیں 2,500 دینا, تمہیں 2,500 دینا. یہ کوئی شرعی اصول نہیں ہے. آپ امی کا خرچہ پورا کا پورا برداشت کرنے کی فکر کریں. ہر بچہ, ایک نے دے دیا 10,000 روپے, خرچہ پورا ہو گیا. دوسرا اگر نہیں دے گا تو گنہگار نہیں ہوگا. بات سمجھے گا نہیں؟ دوسرا نہیں دے گا تو گنہگار نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا خرچہ پورا ہو گیا. یہ نہیں کہو میں 2,500 دے, اب 2,500 آپ نے دے دیا مثال کے طور پر, جبکہ میں 10,000 دینے کی پوزیشن میں ہوں, یہ شرط ہے اس کے ساتھ. 10,000 دینے کی میں پوزیشن میں ہوں, 2,500 دے کر اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ تینوں بھائی مل کے 7,500 پورا کریں. تینوں نے نہیں دیا. آپ بھی اتنے ہی گنہگار ہیں جتنے وہ گنہگار ہیں. آپ 2,500 دے کر کے اپنا شیئر سمجھ کر ہی نہیں سمجھے کہ میں پاک ہو گیا, آپ بھی اتنے ہی گنہگار ہیں. ماں کا حق, والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ ہر بیٹے کی اپنی جگہ پر ذمہ داری ہے. ایک بھی نبھا لے گا, بقیہ نہیں کریں گے, ان کو ثواب نہیں ملے گا, گناہ نہیں ملے گا, یہ بچہ سپوت کہلائے گا ثواب. لیکن اس چکر میں جو 2,500 دے کر کے سمجھ رہا ہے کہ بقیہ لوگ نہیں دیے تو وہ گنہگار ہیں, آپ بھی محترم گنہگار ہیں. بات سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ اچھا, اسی طرح بیٹیوں کا معاملہ ہے. 4 بیٹی ہے, بیٹی بھیا کو خط لکھتی, بیٹی جو ہے وہ ہماری بہن نا, وہ اب بھیا کو خط لکھتی ہے کہ امی کی پوزیشن بہت خراب ہے. یہ خود کروڑ پتی ہے, ہم کو خط لکھ رہی امی کی پوزیشن بہت خراب ہے, تم لوگ پیسہ نہیں دیتے ہو. جتنا ہمارے اوپر ذمہ داری اتنا ہی تمہارے اوپر بھی ذمہ داری ہے بیٹی کی حیثیت سے. اگر تمہارے پاس جو وہ کروڑ روپے تمہارے ہیں, شوہر کے نہیں ہیں, تمہارے ذاتی ہیں, یا شوہر تم کو پاکٹ منی دے رہا 10,000 روپے, اس میں سے آپ کو بھی اتنی مدد کرنی جتنی بیٹے کو مدد کرنی. کہیں نہیں لکھا قرآن حدیث میں بیٹی ذمہ داری سے. بیٹی صرف یہ ہے کہ شوہر کا پیسہ ماں کے اوپر خرچہ نہیں کرے گی, لیکن جو اس کا پرسنل پیسہ ہے اس کے باوجود خط لکھ رہی بھیا آپ امی کی دیکھ بھال نہیں کرتے. یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کمزور ہو, بھائی جو ہے پریشان ہو, بھائی غریب ہو, یہ چانسز ہیں, اور بیٹی کروڑ پتی ہو. لیکن بیٹی کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہی نہیں گئی ہے کہ تمہاری بھی ذمہ داری ماں باپ کو لک آفٹر کرنے کی ہے. تو اس مسئلے کو سمجھ لیں, یہ دونوں مسئلہ اس طریقے سے, نہ اس میں بھائی الگ ہو پاتا ہے نہ بیٹی الگ ہو پاتی ہے. ہر آدمی کو والدین کی پوری رسپانسبلٹی برداشت کرنی ہے. ہاں اس کی ضرورت پوری ہو گئی, بقیہ نے نہیں دیا, گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اس چکر میں سب لوگ بیٹھے رہے کہ میں اپنا شیئر دوں گا, بقیہ نہیں دیں گے, گنہگار ہوں گے, سب لوگ گنہگار ہو جائیں گے. بیٹی بھی گنہگار ہوگی, بیٹا بھی گنہگار ہوگا. یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ امی کی نافرمانی لوگ کریں گے اور بیٹی کی بات مانیں گے, اس کا مطلب یہی ہے کہ شرعی لحاظ سے وہاں امی کا حق ہوگا, لیکن بات مانی جائے گی کس کی؟ بیوی کی مانی جائے گی, بیٹی نہیں, بیوی کی مانی جائے گی. اب جہاں پر ماں کا حق نہیں ہے, اس کا الٹا بھی کر لو. ماں ایسا کام کروا رہی ہے جو بیوی کا حق ہے, اب ماں کی بات مان رہا ہے, بیوی کی نافرمانی, یہ بھی گناہ ہے اتنا ہی ہے.
چونکہ یہاں پر حقوق میں نہیں بیان کیا جا رہا، لہذا یہاں پر وہ حدیث لانے کی ضرورت نہیں تھی اللہ کے رسول کی۔ دوسری جگہ یہ بات ذکر ہے کہ ماں کوئی ایسا کام نہیں کرے جس کی وجہ سے کس کی بیوی کے حقوق شوہر نہیں ادا کر سکے، ایسا بھی نہیں کرے۔ اب مثال کے طور پر شوہر ہے، شوہر کے جیب میں پیسے ہیں، شوہر کی بیوی کی بہن پریشان ہے، ہم کو معلوم ہو گیا، ہم نے آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ 5 لوگوں کو گناہ ہوتا ہے پیسہ رکھنے کا، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کی پریشانی کا علم ہے، وہ رشتہ دار بھی ہے اور آپ کو یقین بھی ہو گیا پریشان ہے اور آپ کے پاس ایکسٹرا جیب میں پیسہ رکھا ہوا ہے، آپ کو مدد کرنا لازم ہے۔ اب وہ سالی جو ہے وہ ہم کو بتا رہی ہے کہ ہم پریشان ہیں اور ہم کو معلوم ہو گیا کہ پرابلم ہے۔ اب ہماری اماں کہہ رہی ہیں ادھر کہہ کے دیتا، تیری ذمہ داری کیا، تو کوئی کہ کرتا، یہ جو کہہ رہی ہیں اب یہ گنہگار ہو رہی ہیں، اب یہ گنہگار ہو رہی ہیں۔ دیکھیں شریعت نے بہت بیلنسڈ گفتگو کی ہے، کسی چیز کو اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ ہم کو اور آپ کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں کہ ہم کو ایسے راستے پر رسول اکرم نے چھوڑا ہے جس کی راتیں دن کے مانند ہیں، ایک دم اجالا ہے، کہیں کوئی ڈارکنس، کہیں کوئی کنفیوژن ہم کو نہیں چھوڑا گیا ہے۔ لہذا یہ مطلب ہے، ان سب کا اصول ایک جملہ اللہ کے رسول نے فرما دیا دوسری جگہ پہ، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ ایک اصول ہے حدیث کے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی رب کو ناراض کر کے، یہ پالیسی ہے۔ کوئی بھی کام کرو رب کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرنے کی پالیسی بند کرو۔ روایت اماں ابا بولتے ہیں، محلے والے بولیں گے، فلاں، یہ سب کچھ نہیں۔ رب اگر ناراض ہو رہا ہے تو سب کو ناراض کرو، رب کو خوش کرو۔ رب خوش ہو رہا ہے، ساری دنیا ناراض ہو رہی ہے، آپ کی صحت پر کوئی فرق پڑنا ہی نہیں چاہیے، بولنے تو جو بولنا چاہے بولے۔ یہ ہماری پالیسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ رب کو ناراض کر کے بندے کو خوش نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ جتنا ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں اس میں کس کو ناراض کرتے ہیں؟ رب کو ناراض کرتے ہیں۔ اسی پالیسی کے تحت وہ گناہ کبیرہ بنتے ہیں۔ جب ہم ایک کام نہیں کرتے، آپ صبح اٹھنے جا رہے ہیں مثال کے طور پر، بیوی کہتے رہے چھوڑو ابھی بہت ٹائم ہے لیٹے رہو، بیوی کی بات سن کر کے رب کو کیا کیا گیا؟ ناراض۔ یہی مطلب ہے کہ مخلوق کی بات مانی گئی، بیوی کو کیا کر دیا گیا؟ چھوڑ دیا۔ اب پروگرام میں مثال طور پر آتے ہیں، بہت سی بیویاں چاہتی ہیں پروگرام نہیں اٹینڈ کرنا، بہت سی بیویاں اندر سے چاہتی ہیں کہ کیا روزانہ وہاں جاتے ہو، چھوڑو۔ وہ کیا ہے؟ وہ شیطان اس کو بتاتا ہے، کیوں؟ اسے خطرہ کیا لگ رہا تھا؟ کہیں یہ مولوی نہ بن جائے، اس کو بڑا خطرہ اس کا ہے۔ آپ کے مولوی بننے کا بیوی کو بہت خطرہ رہتا ہے۔ یہ تو اب تو کہیے اللہ کا فضل ہے، جماعت کی برکت ہے، ورنہ ایک زمانہ تھا والدین اپنے بچوں سے کہتے تھے کیا تمہاری عمر ہے داڑھی رکھنے کے لیے، ابھی روما داڑھی رکھ رہے تمہیں، والدین کہتے تھے یہ جملہ۔ اور اگر لڑکا رکھ لیتا تھا تو باقاعدہ اس کو، ابھی ہم کو ایک ای میل آیا ہے کچھ دن پہلے کہ ہمارے ابا بول رہے ہیں کہ تو کیا تیری ہو، اور بولتے ہیں بہت نمازی ہمارے ابا ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، لیکن ہم کو بولتے کیا بیٹا تیری یہ عمر ہے داڑھی رکھنے کی، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ باپ بول رہا ہے بیٹے کو۔ یہ پرسنٹیج بہت کم ہوا ہے اللہ کے فضل سے، یہ جماعت کی برکت ہے کہ یہ مزاج پیدا ہوا۔ لیکن ایک زمانہ یہ تھا بہت زیادہ 80 سے پہلے کہ باپ وغیرہ باقاعدہ داڑھی رکھنے ہی نہیں دیتے تھے بچے کو کسی طریقے سے، سمجھے نہیں؟ بہرحال تو یہ بات ہے کہ اللہ کو خوش رکھنا ہے، بقیہ ساری دنیا ناراض ہو، ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہونا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ساری دنیا، بخاری کی روایت ہے، ساری دنیا تمہارے فیور میں ہو جائے، رب ذوالجلال اگینسٹ ہے، معاملہ گڑبڑ ہے۔ پھر اس کا الٹا کہتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ساری دنیا تمہارے موافق ہو، رب ناراض ہو جائے، بیکار ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے اور رب ذوالجلال تم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، کچھ نہیں ہونا ہے، ایک دم پریشان نہیں ہو۔ یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی ضرر
بغیر رب کے اجازت کے ہمارے پاس تک پھٹکتا تک نہیں ہے. جب بھی ہم کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا فائدہ پہنچتا ہے وہ رب ذوالجلال کے اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. اب آپ یہ الگ کہیں گے, یہ ایک الگ گفتگو ہے کہ نقصان وہ اپنے بندوں کو کیوں پہنچاتا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس پر ڈسکس کسی وقت کیا جا سکتا ہے کہ اس کا ٹاپک ہے. قاری طیب علیہ الرحمہ نے پوری کتاب لکھی اس پر, مصیبتیں کیوں آتی ہیں, 1-2 پیج نہیں لکھے ہیں, 210 پیج کی کتاب ہے کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں, ایک ایک پوائنٹ پر بات کی ہے. یہ وجہ ہوتی ہے امی بچے کو باتھ روم میں رگڑ رگڑ کر نہاتی, تمہیں باہر بیٹھے ہیں, بچہ رو رہا ہے, چلا رہا, اب تمہیں نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا اندر. اب آپ کیا بول رہے ہیں, کیا بھائی کیسی عورت ہے, دیکھو یار بچے کو رلا کے ماری نا, اس کو شرم نہیں آتی ہے, چپ کرو. اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ امی میل رگڑ رہی ہے. لیکن جب تک یہ نہیں معلوم ہوتا کہ امی میل رگڑ رہی, تب تک یہ گالیاں اس عورت کو دیتا رہتا ہے. ایسے ہی پروردگار عالم میل رگڑتا ہے, وہ آپ چلا رہے ہیں. آپ کو ایک دن بتایا تھا نا ایک اصول, جہنم میں مسلمان جائے گا تطہیر کے لیے. تطہیر سمجھتے ہیں, پاکی حاصل کرنے کے لیے, کہ پاک, کیونکہ جنت میں جو ہے نا وہ سڑی چیز جا نہیں سکتی. اب جنت میں لے جانے کے لیے اس کو باتھ روم میں رگڑنے کا ہے. اسی لیے مولانا تھانوی کہتے ہیں, قرآن کی آیت انہوں نے دلیل دی ہے کہ مومن کا یعنی مسلمان کا جہنم میں جانے کا جو سبب ہے وہ تطہیر ہے, پاکی حاصل کرنا ہے. جہنم کا جو جانے کا سبب ہے وہ کیا ہے, عذاب ہے. کس کا, کافر کا. کافر جو جائے گا وہ بطور عذاب جائے گا, مسلمان جو جائے گا بطور تطہیر جائے گا. اسی لیے یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا, کہہ دے رہا ہوں, وہاں ٹمپریچر میں بھی فرق ہوگا. وہاں ٹمپریچر میں بھی فرق ہوگا. دیکھنے میں وہ دونوں جہنم ہوگی, لیکن مسلمان کو اس ٹمپریچر سے وہ تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی جو کافر کو پہنچائی جائے گی, کیونکہ یہاں تطہیر مقصد ہے, وہاں عذاب مقصد ہے. دونوں میں فرق ہونا چاہیے. بات سمجھے میری؟ یہ باتیں کر دیتے ہیں نا تو پھر آپ لوگ کیا ہوتا ہے, گہرے چلو یار جہنم کو بہت لائٹ وے میں لینے لگتے ہیں. اس لیے لیکن کیا کریں, حدیث میں بیان کیا جاتا ہے, یہ بھی ڈر لگتا ہے. وہ کیوں بیان کرتے وہ بھی بتا دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی کہ اگر تم کو ایک علم ہے حدیث کا اور تم نہیں بیان کرتے ہو تو قیامت میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی. بیان کر دیتے ہیں, تبلیغ نہیں کرتے. دونوں میں فرق سمجھتے ہیں؟ بیان تو کر دیا گیا, تبلیغ نہیں کی جائے گی کہ اب لوگوں میں چرچا ہے کہ نہیں دونوں کا ٹمپریچر کم ہے, لہذا گھبرانے کی کوئی بات نہیں, آپ کیوں پریشان اتنا ہو رہے, بے مطلب کا ٹینشن لیے. یہ نہیں بولیں گے ہم آپ. تبلیغ الگ چیز ہے اور کیا کہتے ہیں بات بتانا الگ چیز ہے. ایک اور حدیث ہے, کبھی آئے گی وہی بتا دیں گے, مسلم شریف کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کا ایک زمانہ ایسا گزرا کہ بڑی سیکیورٹی رہتی تھی, کیونکہ یہود نے چیلنج کر رکھا تھا کہ ہم نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. صحابہ نے سیکیورٹی بڑھا دی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دن آیت نازل کر دی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمارے دل میں چھوڑو سارے سیکورٹی. اللہ نے سب سے کہا جاؤ, آج جاؤ تم لوگ, کوئی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کے پہلے کا واقعہ ہے, کیونکہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ آیت کسی کبھی آ گئی تو آپ بولیں گے مولانا صاحب بول رہے تھے سیکیورٹی تھی, اللہ بولتا ہم تمہاری حفاظت کریں گے. یہ اس کے پہلے کا واقعہ ہے. نبی کے دادا ہم اٹھے, چلے گئے. اب وہ جا کر کے ایک باغ میں بیٹھ گئے. 10-20-25 منٹ ہوا, صحابہ انتظار, حضور آ رہے ہیں, حضور آئے نہیں. اب یہ لوگ پھیل گئے, کیا چکر ہے یار, کہاں گئے حضور صاحب, تو کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. اب جو سیکیورٹی اور ڈپارٹمنٹ تھا اس کو تو حالت خراب ہو گئی کہ یار ہم لوگ یہاں موجود, اللہ کے رسول غائب. بہرحال تلاش کرنا شروع کیے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قریب میں ایک باغ تھا, تو اس باغ میں پانی جانے کا ایک راستہ تھا. تو باغ کی جو تھی وہ جو تھی کیا کہتے ہیں دیوار, وہ ذرا اونچی تھی. انہوں اس میں سے جھانک کر کے دیکھے پانی جہاں سے جاتا ہے, کہ کہیں اللہ کے رسول اس کے اندر تو نہیں ہے. جھانک کے دیکھے تو نبی کے پاس نظر آ گئے. انہوں اسی راستے سے پاس ہو گئے. کون؟
وہ پانی والے راستے سے گئے, جا کر دیکھے اللہ کے رسول بیٹھے تھے. خیر ان کو خوشی ہو گئی کہ اللہ رسول خیریت سے, کوئی بات نہیں ہے. اب لیکن اب یہ تو انہیں کو معلوم ہوا, بقیہ سیکورٹی والے کو تو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس دھن میں تھے, اللہ سے قربت تھی, ایک عجیب کیفیت رہی ہوگی, سارے صحابہ الگ پریشان ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ, انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جا کے بتانے کا ہے لوگوں کو کہ آپ یہاں موجود ہیں, ورنہ لوگ تلاش رہے ہیں, گھنٹہ 2 گھنٹہ تو ہو جائے. نبی کے نے فرمایا کہ ابو ہریرہ لوگوں کو جا کے خوشخبری سنا دو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت پہ جائے گا. اب ابو ہریرہ کے پھول کر کے سینہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اپنا سب کا بیڑا پار ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب ہم جا کر بولیں گے کہ لوگ ایسا بولے ہیں تو لوگ تو آپ سمجھ رہے ہیں آپ غائب ہیں, ہماری بات لوگ مانیں گے نہیں, تو آپ اپنی چپل دے دیے تاکہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ حضور وہاں بیٹھے, دیکھو چپل ہم لے کر آئے ہیں. وہ چپل لے کر کے نکلے اور راستے میں حضرت عمر ٹکرا گئے. حضرت عمر نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کٹ, بس بتانے کا ہے, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حضرت عمر نے کہا تھوڑا برداشت کرو. کہا نہیں تو نے دیکھو یہ چپل ہے, سچی بولے انہوں, ایسا نہیں کہ میں اپنے طرف سے بول رہا ہوں, یہ چپل ہے, اللہ کے رسول اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یہ ضد کر رہے ہیں ہم کو بتانے. ان کو اصل میں ہوتا نا کہ ایک آدمی کو کوئی نئی نیوز معلوم ہو جاتی تو کتنا جلدی آپ کو ہوتا کہ بتانے کا, اس کو فون کرنے کا, اس کو ایس ایم ایس کرنے کا, اس کو ایس ایم ایس کرنے کا. ایسے ان کو یہ اتاولاپن, یہ بہت بڑی خوشخبری تھی جنت والی, اب ان کو اتاولاپن کی بتا دینے کا جلدی سے. حضرت عمر نے جب دیکھا کہ نہیں تو ان کو مارا ایک گھونسا. کس کو؟ ابو ہریرہ کو. اب عمر کا گھونسا جس کو لگنے کا کیا ہونے کا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ میں بھگ سے گرا. حضرت ابو ہریرہ ویسے دبلے پتلے کیونکہ بیچارے تھوڑا کھاتے تھے, اصحاب صفہ میں شامل تھے. اب حضرت عمر کا جس کو ہاتھ لگے گا وہ پھر عمر ہیں, انہوں نے ایک ہاتھ مارا, یہ گر پڑے. حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے خطر کے بل گر پڑا, بھگ سے. خیر اٹھائے کہا اللہ رسول تک چلو, لے کے گئے. کہا اللہ رسول آپ نے بات کہی؟ کہا ہاں کہی تو ہے. کہا اللہ رسول اگر ایسی تبلیغ کر دی جائے گی نا, یہ تبلیغ کرنے جا رہے ہیں, اگر ایسی تبلیغ کر دی جائے گی تو لوگ پھر عمل ہی چھوڑ دیں گے, سب لوگ اسی سہارے ہو جائیں گے. کہا اچھا ٹھیک ہے پھر رکے رہو. اب ابو ہریرہ نے بند کر دیا, یہ تبلیغ کے لیے منع کر دیا. اب یہ دوسری حدیث آئی ابو ہریرہ کے پاس کہ جو نہیں بیان کرے گا اس کو قیامت میں جہنم کی آگ کی لگام پڑنے جائے گی. اب انہوں کیا کیے, مرنے سے پہلے یہ حدیث بیان کیے. بات سمجھے دونوں میں؟ یہ درمیان کی بات آ گئی بریکٹ کی جو ہم سے ریلیٹڈ نہیں تھی. تو مرنے سے پہلے انہوں نے یہ حدیث بیان کر کے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ میں اس خوف سے حدیث, ورنہ ہم کو کہاں تک معلوم, ہم کو بھی نہیں معلوم ہوتی. حضرت عمر نے منع کر دیا تو حضور نے کہہ دیا تھا ٹھیک ہے, یہ بات خاموش ہو جاتی. لیکن انہوں نے اس خوف سے کہ اگر میں اس کو چھپا کر چلا گیا تو ایک حدیث کیا ہوگی, صحیح دفن ہو جائے گی ہمارے ساتھ, لہذا اس کو پبلک میں ڈال دینا چاہیے. بہرحال پھر آپ نے فرمایا کہ وعدنا, ایک ٹکڑا اور بیان کر دیں, وعدنا صدیقہ واقصی اباہ. آپ نے فرمایا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ دوستوں سے تو بڑی قربت ہوگی, ابا سے بڑی دوری ہوگی لوگوں کو. ابا سے نہیں بنے گی, دوستوں میں بڑی چرچا ہوگی, بڑا نیک آدمی ہے, بڑا اچھا آدمی, لیکن والد سے نہیں بنے گی. یہ بھی ایک دم اس وقت ہوتا ہے. اچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ دوستی ختم کر دی جائے؟ دیکھیں کبھی بھی جب ایسی باتیں آتی ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھیں ہم نہ بیان کریں, یہ تو ہم فوراً اللہ کے فضل سے کوشش کرتے ہیں کہ فوراً اس کا ریئیکشن آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں. یہ مطلب نہیں ہے کہ دوستی ختم کر دو, مطلب یہ ہے کہ دوست کے چکر میں ابا کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. دوستی بھی اسلام میں بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ دیکھیں ایک ہلدی کی ایک گانٹھ سے سپر مارکیٹ نہیں لگتی ہے. سپر مارکیٹ کے لیے میل لگانا پڑتا ہے. جب ہمیں ایک چیز حدیث آتی ہے ہمارے سامنے تو ساری دوسری حدیثیں ہم کو گھیرنا شروع کرتی ہیں, مولانا یہ بات کہو گے تو یہ پرابلم آ رہی ہے. لہذا وہ سب کو ملا کر کے پھر ایک بات بتانی پڑتی تاکہ آپ اور ہم بیلنس میں رہیں. اب یہاں پر بات کہی گئی کہ دوستوں سے قریب ہوں گے اور ابا سے دور ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ ابا کی نافرمانی کی جائے گی دوست کے چکر میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات ایک بات. دوسری چیز یا دوسری میننگ یا یہ کہ دوست سے قربت زیادہ رکھی جائے گی بنسبت باپ کے. بعض لوگوں نے اس کی تشریح کی,
اب آپ دیکھیں گھر میں اماں ابا ہوتے ہیں، ہم بیوی کے پاس بیٹھتے ہیں، دوستوں میں کئی گھنٹے کا بات چیت کرتے ہیں. جب ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے والدین کی، تو ان کی بڑی تمنا ہوتی ہے کہ بچے میرے پاس بھی بیٹھ کر کے رائل کریں، مشورہ کریں، گھر میں کیا ہو رہا ہے، کہاں زمین خرید رہے ہو، کہاں پلاٹ کر رہے ہو، کہاں. یہ ان کی تمنا ہوتی ہے. ہم ان کو اس لائق ہی نہیں سمجھتے کہ اب بتائیں. ٹھیک ہے وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کو صحیح مشورہ دیں، یہ چانسز ہیں، لیکن آپ کو جب بتاتے ہیں تو ان کو اندر سے بڑی خوشی ہوتی ہے. وہ آپ کو کرنا چاہیے دن میں ایک آدھ مرتبہ بیٹھنا چاہیے ان کے ساتھ بھی. ہم اس سے بڑا دور ہیں. بیوی کے پاس 24 گھنٹہ گزاریں گے، دوستوں کے پاس بازار میں گزاریں گے، اماں کے پاس 10 منٹ نہیں بیٹھنا چاہ رہے ہیں. ان کا حق ہوتا ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں، بیٹھ کر کے ان کو رائے مشورہ لیں. بھلے عمل کریں نہیں کریں، آپ یہ سمجھیں کہ صاحب یہ اس وقت بازار کی پوزیشن کیا ہمیں نہیں، ان کو نہیں معلوم ہے، یہ تو کچھ مت. لیکن آپ ان سے بتاویں اماں ایسا ہو رہا ہے، ابا ایسا ہو رہا ہے. ان کو اندر سے خوشی ہوتی ہے. اور آپ کو معلوم جب وہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ یہ اپنی تصریح بول رہا ہوں. والد کی رضامندی سے رب راضی ہوتا ہے. اماں جب خوش ہوتی ہیں تو جنت کا دروازہ کھلتا ہے، ان کے پیر کے نیچے جنت ہوتی ہے. بعض حدیثوں میں بعض لوگوں نے نقل کیا ہے، مجھے اس حدیث کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے، کہ والدین کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، قرآن کریم کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے. قرآن کریم پر تو پکی حدیث موجود ہے کہ آپ زبانی پڑھیں قرآن مجید، اس کا ایک درجہ ہے. آپ کو بھلے یاد ہو، آپ کھول کر پڑھیں، اس کا ایک الگ درجہ. بعض پٹھان کا ایک بڑا طبقہ نہیں پڑھا لکھا ہے، وہ کیا کرتے بیچارے صبح صبح نماز فجر اٹھتے ہی نا، آپ جب دیکھیں گے سمجھیں گے کہ یہ تو بہت بڑے قرآن کے پڑھنے والے ہیں. سب لوگ بیٹھ جائیں گے کہ کچھ نہیں جان رہے ہیں، لگا کے رکھ کر چلے آئیں گے. لیکن وہ دیکھیں گے ضرور. وہ دیکھنے کا جو ثواب جو ان کے دماغ میں ہے نا، وہ یہی ہے، اور اس کا ثواب ہوتا ہے. تو والدین کا اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے. تو والدین کے ساتھ ایسی حرکت ہم کو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ بھی ہم کو وقت گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.